السلام علیکم دوستوں، میں ہوں افضل خان اور آپ کو آج کی اس نئی ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہے، لہٰذا آج ہم ہیٹ سٹروک جیسے سن سٹروک بھی کہا جا سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ کیونکہ ہیٹ سٹروک سے جان جا سکتی ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہو۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہیٹ سٹروک کیا ہے، کیا ہیٹ سٹروک سے جان جا سکتی ہے، ہیٹ سٹروک کے علامات کیا ہیں، ہیٹ سٹروک یا سن سٹروک کی ابتدائی طبی امداد مطلب فرسٹ ایڈ کیا ہے، ہیٹ سٹروک کے بڑی عمر کے لوگوں اور بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ہیٹ سٹروک کا ڈائبٹیز کے مریض پر کیا اثر ہوتا ہے، ہیٹ سٹروک کا گردوں کے مریض اور دماغ کے مریض پر کیا اثر ہوتا ہے، باڈی کا کولنگ سسٹم کیا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیٹ سٹروک کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کیا ہے؟ ہیٹ سٹروک گرمی کی چوٹ کی سب سے سنگین شکل ہے اور اسے طبی ایمرجنسی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ کسی کو ہیٹ سٹروک ہے، جسے سن سٹروک بھی کہا جاتا ہے، تو فوری طور پر 911 پر کال کرے یا قریبی ہسپتال پر کال کر کے ایمبولینس طلب کرے اور پیرامیڈکس کے پہنچنے تک ابتدائی طبی امداد دے۔ ہیٹ سٹروک اکثر ہلکی گرمی سے متعلق بیماریوں جیسے ہیٹ کرمپس، ہیٹ سنکوپ، بے ہوشی اور گرمی کی تکن سے بڑھنے کے طور پر ہوتا ہے، لیکن یہ حملہ کر سکتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس گرمی کی چوٹ کی کوئی سابقہ علامات نہ ہوں۔ عام طور پر پانی کی کمی کے ساتھ ہیٹ سٹروک کا نتیجہ اعلیٰ درجہ حرارت مطلب زیادہ درجہ حرارت میں طویل عرصے تک رہنے سے ہوتا ہے، جو جسم کے درجہ حرارت پر قابو پانے کے نظام کی ناکامی کے باعث سے بنتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کی طبی تعریف 104 فارنہائٹ سے زیادہ جسمانی درجہ حرارت ہے، جس میں مرکزی اعصابی نظام کی پیچیدگیاں شامل ہیں، جو زیادہ درجہ حرارت کے سامنے آنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ دیگر عام حالات میں متلی، دورے، الجھن، بدگمانی اور بعض اوقات ہوش میں کمی یا کوما شامل ہیں۔ دوستو، چلو میں اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہماری باڈی کا درجہ حرارت نارملی 37 درجہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ جب باہر کا درجہ حرارت 40 درجہ سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری باڈی کا درجہ حرارت بھی زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب 37 درجہ سینٹی گریڈ سے 38، 39 یا 40 پر چلا جاتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کا باڈی بہت ہی کمال اور ہنر سے بنایا ہے، لہٰذا جب ہماری باڈی 37 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب نارمل درجہ حرارت سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، تو ہماری باڈی کولنگ سسٹم کو سٹارٹ کرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ باڈی کا کولنگ سسٹم کیا ہے؟ جب ہماری باڈی کا درجہ حرارت نارمل سے بڑھ جاتا ہے تو پسینہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہی وہ باڈی کولنگ سسٹم ہے۔ جب ہماری باڈی سے پانی یعنی پسینہ نکلتا ہے تو باڈی واپس نارمل درجہ حرارت یعنی 37 درجہ سینٹی گریڈ پر آ جاتا ہے۔ اب اگر باڈی میں پانی کی مقدار پوری ہو تو یہ سسٹم تو چلتا رہے گا، لیکن بار بار پسینہ بہنے سے باڈی میں پانی کی مقدار کم رہ جاتی ہے، اور جب باڈی میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو پھر مزید پسینہ نہیں آتا، اور جب پسینہ بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کولنگ سسٹم آف ہو جاتا ہے اور باڈی کا درجہ حرارت 40 درجہ سینٹی گریڈ یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر 40 درجہ سینٹی گریڈ یا 40 سے اوپر چلا جاتا ہے تو باڈی کے پارٹس 1 بائی 1 کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مرکزی مقام مطلب اعصاب یعنی دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس سے بندہ بے ہوش، بدگمانی اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس سارے عمل کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ اگر آپ ہیٹ سٹروک کو بنیادی طور پر سمجھ لیں گے تو اس سے بچنا اور محفوظ رہنا آپ سیکھ لیں گے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی معلومات حاصل کرتے ہیں ان معلومات کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیٹ سٹروک سے آگاہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہیٹ سٹروک کے علامات پر بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہیٹ سٹروک کے علامات کیا ہیں؟ ہیٹ سٹروک کے خاص علامات جسم کے درجہ حرارت کا بنیادی حرارت یعنی 37 درجہ سینٹی گریڈ سے اوپر ہونا ہے، اور پہلی علامت بے ہوشی ہو سکتی ہے۔ دیگر علامات میں شامل ہو سکتے ہیں دھڑکتا ہوا سر درد، چکر آنا اور سر ہلکا ہونا، گرمی کے باوجود پسینے کی کمی یا پسینے کا نہ آنا، سرخ، گرم اور خشک جلد، پٹوں کی کمزوری
یا درد، متلی اور قے مطلب الٹیاں، دل کی دھڑکن میں اچانک تبدیلی جو یا تو مضبوط یا کمزور ہو سکتی ہے، تیز تیز سانس لینا، طرز عمل میں تبدیلیاں جیسے الجھن، بدگمانی یا حیران کن، اس کے علاوہ دورے پڑنا اور بے ہوش ہونا۔ دوستوں، کون سی ابتدائی طبی امداد ہیٹ سٹروک میں مدد کر سکتی ہے؟ نمبر 1، اگر آپ کو شک ہے کہ کسی کو ہیٹ سٹروک ہوا ہے تو فوراً 911 پر کال کریں یا اس شخص کو اسپتال لے جائیں۔ طبی مدد حاصل کرنے میں کوئی تاخیر مہلک ہو سکتی ہے۔ پیرامیڈکس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ابتدائی طبی امداد شروع کرے، شخص کو ایئر کنڈیشن ماحول میں لے جائے یا کم از کم ٹھنڈی سایہ دار جگہ اور کوئی بھی غیر ضروری لباس اتار دے۔ اگر ممکن ہو تو اس شخص کے جسم کا بنیادی درجہ حرارت لے اور اسے 101 سے 102 تک ٹھنڈا کرنے کے لیے ابتدائی طبی امداد شروع کریں۔ ان کولنگ حکمت عملیوں کو آزمائیں۔ نمبر 1، سپنج یا باغ کی نلی کے پانی سے مریض کی جلد کو گیلا کرتے وقت پنکھے کے ہوا اوپر کریں۔ نمبر 2، مریض کے بغلوں، کمر، گردن اور کمر پر آئس پیک لگائیں۔ چونکہ یہ اعضاء جلد کے قریب خون کی نالیوں سے بھرپور ہوتے ہیں، ان کو ٹھنڈا کرنے سے جسم کا درجہ حرارت جلد کم ہو سکتا ہے۔ مریض کو شاور یا ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈبو دیں۔ اگر وہ شخص جوان اور صحت مند ہے اور بھرپور ورزش کرتی ہوئی اسے ہیٹ سٹروک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے ایکسریشنل ہیٹ سٹروک کہا جا سکتا ہے، آپ جسم کو ٹھنڈا کرنے میں مدد کے لیے برف کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ احتیاط: یاد رکھیں، بڑی عمر کے مریضوں، چھوٹے بچوں، دائمی بیماری والے مریضوں یا کسی ایسے شخص کے لیے برف کا استعمال نہ کریں جن کو شدید ورزش کے بغیر سٹروک ہوا ہے۔ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہیٹ سٹروک کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب ہیٹ انڈیکس زیادہ ہو تو ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ کا باہر جانا بہت ضروری ہے تو آپ یہ اقدامات اٹھا کر ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ہلکا پھلکا ہلکے رنگ کا ڈھیلا ڈالا لباس اور چوٹی کناروں والا ٹوپی پہنیں۔ نمبر 2، اضافی پانی پیئے۔ پانی کی کمی روکنے کے لیے عام طور پر کم از کم 12 گلاس پانی پینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ چونکہ گرمی سے متعلق بیماری نمک کی کمی کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، اس لیے انتہائی گرمی اور نمی کے دوران پانی کے لیے الیکٹرولائٹ سے بھرپور سپورٹس ڈرنک پی لیا کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کریں۔ ورزش کرتے وقت یا باہر کام کرتے وقت اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عام سفارش یہ ہے کہ ورزش سے 2 گھنٹے پہلے 24 اونس پانی یا جوس پی لیا کریں۔ ورزش کے دوران آپ کو ہر 20 منٹ میں مزید 8 اونس پانی پینا چاہیے، چاہے آپ کو پیاس نہ لگی ہو۔ نمبر 4، بیرونی سرگرمی کو دوبارہ شیڈیول یا منسوخ کریں۔ اگر ممکن ہو تو اپنے وقت کو دن کے بہترین اوقات میں بدل دیں، یا تو صبح سویرے یا غروب آفتاب کے بعد۔ دوستوں، یہ سب ہیٹ سٹروک کے بارے میں اہم معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے آپ ان معلومات کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔